الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں۔ 1 ذکر، 2 انثیین دونوں مل کر 1، 3 دبر 4 اور 5، ہر ایک سورین ایک ایک مستقل عورت ہے، اور 6 اور 7 ہر ران علیحدہ علیحدہ ایک عورت ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں پیٹھ اور دونوں کروٹوں کی جانب سے مل کر ایک عورت ہے۔ 9 دبر اور انثیین کے درمیان کی جگہ ایک مستقل عورت ہے۔ یہ جو 9 اعضائے عورت گنائے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک ایک عضو ہے، یعنی ایک کا چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ جو 6 نمبر میں بتایا ہے تو اس میں کچھ باتیں ہیں، جیسے الفاظ اعضائے عورت یعنی چھپانے کے پارٹس، اعضاء معنی پارٹ، یہ اعضاء یہ جمع ہے عضو کی، عضو معنی ایک پارٹ، اور آگے جو ہے وہ ان چھپانے کے جو پارٹس ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد کے لیے 9 ہیں۔ تو ذکر، انثیین، دبر اور ہر ایک سرین ایک مستقل عورت ہے۔ عورت یعنی چھپانے کی چیز، تو چھپانے کی جگہ، مستقل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پرماننٹ، مستقل یعنی ایک الگ سے، یہ بھی ایک چھپانے کا عضو ہے۔ اور علیحدہ، علیحدہ کا لفظ آیا، اس کا معنی ہوتا ہے الگ الگ۔ اور اب ہے مسئلہ نمبر 7، اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے، مگر مجموعہ ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو نماز نہ ہوئی۔ مثلاً عورت کے کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ ان دونوں کا کان کی چوتھائی کے برابر ضرور ہے، لہذا نماز اس صورت میں نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8، نماز شروع کرتے وقت اگر کسی عضو کی چوتھائی کھلی رہی، یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہا تو نماز شروع نہ ہوئی۔ عورت کے اعضائے عورت کا شمار، یعنی عورتوں میں جو ہے کون کون سے مقامات، کون کون سے اعضاء چھپانے فرض ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، آزاد عورتوں کے لیے علاوہ ان 5 عضو کے جن کا بیان اوپر گزرا سارا بدن عورت ہے، جس میں 30 اعضاء یعنی 30 پارٹس شامل ہیں۔ ان میں سے جس عضو کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا۔ 1 سر یعنی ماتھے کے اوپر سے گردن کے شروع تک۔ 2 جو بال جو لٹکتے ہوں۔ 3 اور 4 دونوں کان۔ 5 نمبر گردن۔ 6 اور 7 دونوں شانہ، شانہ یعنی کندھا ہوتا ہے، شانہ کا معنی کندھا ہوتا ہے۔ 8 اور 9
دونوں بازو کوہنیوں سمیت، سمیت یعنی ساتھ، یعنی کوہنیوں کے ساتھ۔ 10 اور 11 دونوں کلائیاں یعنی کوہنی کے بعد سے گٹوں کے نیچی تک، گٹوں کے نیچے تک ہوگا یہ لفظ یہاں پر، نیچے تک۔ 12 نمبر یعنی کہ سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک۔ پستان کا معنی ہوتا ہے عورت کی چھاتی، اس کو بولتے ہیں پستان۔ 13 اور 14 دونوں ہاتھ کی پیٹھ۔ 15 اور 16 دونوں پستان۔ 17 پیٹ یعنی سینے کی حد جو اوپر ذکر ہوئی، اس حد سے لے کر ناف کے نچلے کنارے تک، یعنی ناف کا بھی پیٹ میں ہی شمار ہے۔ 18 پیٹھ یعنی پیچھے کی جانب سینہ کے مقابل سے کمر تک۔ 19 دونوں شانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے، بغل کے نیچے سینے کی نچلی حد تک۔ 20 اور 21 دونوں سرین۔ 22 فرج۔ 23 دبر۔ 24 اور 25 دونوں رانے، یعنی ہر ران چڈھے سے گھٹنے تک، یعنی گھٹنوں سمیت ایک عضو ہے، گھٹنا ایک عضو نہیں۔ ناف کے نیچے پیڑو اور اس سے ملی جو جگہ ہے اور ان کے مقابل پیٹھ کی طرف سب مل کر ایک عورت ہے۔ 27 اور 28 دونوں پنڈلیاں ٹخنوں سمیت۔ 29 اور 30 دونوں تلوے۔ بعض علماء نے ہاتھ کی پیٹھ اور تلووں کو عورت میں داخل نہیں کیا۔ تو یہ عورت کے لیے جو ہے وہ اعضائے عورت ہیں، وہ پارٹس جن کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہیں 30۔ مسئلہ نمبر 10 عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے، یوں ہی غیر محرم کو اس کا دیکھنا جائز نہیں۔ تو یہ غیر محرم کس کو کہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہے کہ غیر محرم، محرم و غیر محرم کی تعریف، کون لوگ محرم ہیں اور کون غیر محرم۔ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس سے اس کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی کسی صورت سے جائز نہیں، اور یہ حرام ہونا 3 قسم کے رشتوں کی وجہ سے ہے۔ 1 جزئیت، رضاعت اور مصاہرت۔ جزئیت یہ ہے کہ عورت و مرد میں یہ رشتہ ہو کہ مرد عورت کا جز ہو، جیسے عورت کا بیٹا، پوتا، نواسہ، بھانجا، بھتیجا ہو، یا عورت مرد کا جز ہو، جیسے عورت کا باپ، دادا، نانا، چچا، ماموں۔ رضاعت یہ کہ مثلاً دودھ شریکی بھائی باپ ہوں۔ مصاہرت یہ کہ سسر داماد ہو۔ اور غیر محرم وہ لوگ ہیں جن سے ان تینوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہ ہو، جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا اور چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے وغیرہ۔ غیر محرم سے پردہ واجب ہے۔ یہ محرم اور غیر محرم کی جو ہے وہ اس کی تعریف کو بار بار پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورت کو کن سے پردہ کرنا ضروری ہے اور کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آگے ہے مسئلہ نمبر 11۔ اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لیے جائز کپڑا نہیں اور ریشمی ہے تو فرض ہے کہ اس سے ستر کرے اور اسی میں نماز پڑھے۔ البتہ اور کپڑے ہوتے ہوئے مرد کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، اور ریشمی کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی
ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر ننگے شخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اسی سے ستر کرے، ننگا نہ پڑھے۔ یوں ہی اگر گھاس یا پتوں سے ستر کر سکتا ہے تو یہی کرے۔ مسئلہ نمبر 13، کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارہ سے کرے، چاہے دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا میدان میں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنا واجب ہے، یعنی یہ پکا یقین ہو کہ اس کو ہم مانگیں گے اس سے تو یہ دے دے گا، تو ایسی صورت میں اس دوسرے انسان سے کپڑا مانگنا واجب ہو جائے گا۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 15، اگر ناپاک کپڑے کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں اور پاک کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں تو ناپاک ہی کپڑے سے ستر کرے اور ننگا نہ پڑھے۔ اللہ پاک عز و جل ہمارے علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔